الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوا الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم ساتھی اور دوستو، الحمدللہ جس تقریب میں آج ہم شریک ہیں، یہ تقریب ضیوف الرحمن کی طرف سے منعقد کی گئی ہے۔ اصل میں میرے دوستو، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ اللہ کے گھر جو جانے والے ہوتے ہیں اور اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جو دنیا سے جاتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ ان مہمانوں کی خدمت کے لیے یہ بنایا گیا ہے، ایک جماعت اور تنظیم بنائی گئی ہے جس کا نام ضیوف الرحمن رکھ دیا گیا کہ رحمان کے مہمان جو ہیں گویا ان کی خدمت کے لیے یہ لوگ تیار ہیں۔ یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے گھر کی زیارت نصیب کر دے، ہم اس کے گھر میں چلے جائیں، اس کے گھر کی زیارت کر لیں، تو میرے دوستو اس کے لیے یہ حضرات آپ کا تعاون کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے لیے تمام وہ مسائل مہیا کریں، وسائل مہیا کر کے آپ کو اللہ کے گھر تک پہنچا دیں۔ یہ بہت بڑی خدمت ہے، اور اس خدمت پر جب اللہ کے لیے کی جائے گی تو انشاءاللہ اللہ دنیا میں بھی نوازیں گے، آخرت میں بھی نوازیں گے۔ اس لیے اس خدمت پر جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اللہ اپنے گھر آنے والے مہمانوں کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما رہے ہیں اور ہم سے یہ کام لے رہے ہیں۔ اے اللہ تیرا شکر ہے۔ اس لیے جتنا اس پر شکر ادا کیا جائے گا انشاءاللہ اللہ اتنا ہی نوازیں گے۔ میرے دوستو، قرآن پاک کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ جل شان نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں، دنیا میں سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ بیت اللہ ہے۔ علماء نے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ پوری دنیا میں پانی تھا، یعنی زمین ہمیں نظر آ رہی نہیں، زمین نہیں تھی، پانی پانی تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ زمین پوری پانی پانی تھی اور یہاں اس پانی پر اللہ کا عرش قائم تھا۔ اور جب اللہ جل شان نے یہ چاہا کہ میں اس زمین کو بناؤں اور بچھاؤں تو اللہ جل شان نے جہاں آج بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، یہاں سے ایک بلبلہ اٹھایا۔ یہ بلبلہ اٹھا ہے اور زمین کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، اور ایک وقت آیا کہ یہ پوری زمین جو آج ہمارے سامنے ہے یہ اللہ جل شان نے اس کو بچھا دیا۔ گویا دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ یہ زمین اور مٹی کی ابتدا یہ بیت اللہ جہاں آج ہے یہاں سے ہوئی ہے۔ اسی لیے عام طور پر مشہور ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ بیت اللہ زمین کی ناف ہے۔ جس طرح ناف جو ہوتی ہے نا وہ بچے کے لیے بقا کا ذریعہ ہوتی ہے، اگر بچے کی ناف ماں سے ملی ہوگی تو بچہ زندہ رہے گا، اور اگر اس ناف کا تعلق ماں سے جڑا ہوا نہ ہوگا تو یاد رکھیے وہ بچہ کبھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح پورے دنیا کے مسلمانوں کا تعلق اللہ کے اس گھر سے جڑا ہوا ہے، اور اللہ کے اس گھر سے جڑا ہوا ہے، گویا یہ ہماری ناف کی طرح ہے۔ اگر ہمارا تعلق وہاں قائم ہے
اور ہمارا تعلق وہاں ہے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان صحیح ہے۔ اگر وہاں ہمارا تعلق نہیں ہے اور ہم نے وہاں سے جڑے ہوئے نہیں ہیں تو یاد رکھیے پھر ایمان خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے اس گھر کو جو بنایا ہے سب سے پہلے یہاں سے ابتدا کی ہے زمین۔ اس سے خود بخود یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ عام طور پر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر آدمی جو ہے نا اس کو بیت اللہ سے محبت ہے، پیسہ اس کے پاس ایک نہیں، رقم اس کے پاس ایک نہیں، کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے، لیکن تمنا اس کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا گھر دیکھ لو۔ اور ہم نے دیکھا لوگوں کو دعائیں کرتے ہوئے، بیچاروں کے پاس پیسہ نہیں تھا، رقم نہیں تھی، ایک پائی بھی نہیں تھی، لیکن اللہ کے سے دعائیں کر رہے ہیں، رو رو کر، اے اللہ اپنا گھر دکھا دے، اے اللہ اپنا گھر دکھا دے۔ اور ایسے واقعات بھی موجود ہیں۔ ایک بڑھیا کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ بڑھیا بڑی اللہ کے گھر کے دیکھنے کی تڑپ تھی کہ اللہ کا گھر کو دیکھ لوں۔ لوگوں نے کہا بھی اس کے لیے تو پیسہ چاہیے، کافی پرانی بات ہے۔ اس نے کہا اچھا پیسہ چاہیے، تو ایک ایک پیسہ جمع کیا ہے، 70 سال میں اس نے پیسہ جمع کر کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا۔ یعنی ایسی اللہ نے محبت ڈالی ہے اس گھر کی کہ ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس گھر کو دیکھ لیں، اس گھر کی زیارت کر لیں، اللہ ہمیں وہاں لے جائے۔ اور علماء نے ایک عجیب بات لکھی ہے، فرمایا اس گھر کی محبت ہمارے اندر اس لیے ہے کہ ہماری اصل وہی ہے، کیونکہ ہم مٹی سے بنے ہیں۔ ہمارا عنصر جو ہے، ویسے تو انسان بنا ہے آگ پانی مٹی ہوا 4 چیزوں سے بنا ہے، لیکن ہمارے اندر سب سے غالب مٹی ہے، اور جب مٹی ہمارے اندر غالب ہے تو ہماری اصل مٹی ہے، اور مٹی کی ابتدا اس جگہ سے ہوئی ہے جہاں آج بیت اللہ موجود ہے۔ تو گویا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ آج جہاں بیت اللہ موجود ہے یہ ہماری اصل ہے، اور ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹا کرتی ہے۔ کل شیء یرجع الی اصلہ، مشہور مقولہ عربی کا کہ ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ تو بیت اللہ ہماری اصل ہے، ہماری بنیاد ہے، ہماری مٹی جو بنی ہے وہیں سے لی گئی ہے۔ اس لیے ہم سب کے دل میں محبت ہے کہ اللہ کا گھر کسی طرح دیکھ لیں، اللہ جل شانہ ہمیں اپنا گھر دکھا دے، کسی طرح وہ گھر دیکھ لیں۔ تو اس لیے میرے دوستو، علماء نے لکھا ہے کہ یہ کافر جو ہے نا، کافر، ان کے دل میں بھی اللہ کے گھر کی محبت ہے کیونکہ وہ بھی مٹی سے بنے ہیں، لیکن علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اصل میں کافر جو ہے اس کو پتہ نہیں ہے۔ جس طرح ایک بچہ ہو نا، اس کے والدین ہوں، اب وہ بچہ بچپن میں گم ہو گیا، 20 سال بعد اس کے والدین سامنے آئے تو وہ بچے کو کوئی ان کی طرف توجہ نہیں ہوگی، کوئی رجحان نہیں ہوگا والدین کی طرف۔ لیکن اگر بتلا دیا جائے کہ یہ تیرے والدین ہیں تو وہ ایسا خود بخود ان کی طرف جائے گا اور چاہے گا کہ والدین مجھے سینے سے لگا لیں۔ تو علماء فرماتے ہیں کافر کا حال بھی یہی ہے کہ کافر جو ہے اس کو بھی، کیونکہ اس کی اصل وہیں سے ہے، اس کو بھی اس گھر سے محبت ہے، لیکن وہ محبت پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ جب وہ اسلام لاتا ہے وہ پردہ ہٹ جاتا ہے، اس کے دل میں بھی محبت ہوتی ہے کہ کسی طرح اس گھر کو جا کے دیکھ لو۔ اس لیے جو نو مسلم ہوتے ہیں عام طور پر ان کی پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح مکہ مکرمہ پہنچ کر اللہ کے گھر کی زیارت کر لیں، اللہ کے گھر کو دیکھ لیں، کیونکہ وہ محبت جس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ایمان لانے کے بعد وہ محبت بالکل کھل کے سامنے آ جاتی، اور جب کھل کے سامنے آ جاتی ہے پھر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس گھر کو جا کے دیکھ لوں، اس گھر کی زیارت کر لوں جس گھر پر ہر وقت اللہ کی رحمتیں نازل ہو رہی۔ کوئی ایک لمحہ نہیں ہے زندگی کا کہ اس پر اللہ کی رحمتیں نازل نہ ہو رہی ہوں، ہر آن ہر لحظہ اللہ کی رحمتیں وہاں نازل ہو رہی ہیں۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ اس قرآن پاک کی اس آیت میں یہی بتلایا ہے کہ لوگو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، سب سے پہلے جو گھر زمین پر بنایا گیا ہے وہ مکہ مکرمہ میں ہے، اور وہ گھر بابرکت ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے، علماء نے لکھا ہے کہ یہاں جو لفظ استعمال کیے ہیں وہ ہے للذی ببکۃ۔ عام طور پر ہم بولتے ہیں مکہ مکرمہ، ہم بکہ نہیں بولتے، عام طور پر ہم مکہ مکرمہ بولتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں بکہ لفظ استعمال کیا، اور وجہ علماء نے لکھی ہے کہ اللہ نے بکہ کیوں استعمال کیا، اللہ نے مکہ استعمال نہیں کیا، بکہ استعمال کیا۔ تو اس میں علماء نے وجہ لکھی ہے بکہ اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کوئی اگر برائی کے ارادے سے آئے اس کی گردن توڑ دی جائے۔ تو جو اس سرزمین پر برائی کے ارادے سے جاتا ہے اللہ اس کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اس کی گردن کو اللہ توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے بکہ کے میں نے گردن توڑ دینے والا، گویا جو اس گھر کی برائی کا ارادہ کرے گا اللہ اس کی گردن کو توڑ دیں گے۔
اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تقریباً 6 مہینے پہلے اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے ایک بہت بڑا جابر بادشاہ ہے جس کو ابرا کہتے تھے، اس بادشاہ نے اس گھر کی برائی کا ارادہ کیا اور یہ چاہا کہ اس گھر کو اینٹ سے اینٹ بجا دے، اس گھر کو ختم کر دے، اس گھر کو آگ لگا دے، تاکہ جو میں نے بیت اللہ بنایا ہے اپنے یمن میں لوگ آ کر اس کا طواف کریں اور اس کی زیارت کے لیے آئیں اور اس گھر کا نام و نشان مٹ جائے۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے دیکھا لوگ مکہ مکرمہ میں آتے ہیں، وہاں جا کر طواف کرتے ہیں، وہاں دعائیں کرتے ہیں، بلکہ مسلم کی حدیث میں ایک عجیب بات آئی ہے، مسلم شریف کی حدیث میں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دجال کو بھی دیکھا ہے۔ دجال بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے اس کو دیکھا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس گھر کا طواف کر رہے تھے، میں نے ان کو دیکھا ہے۔ یعنی دیکھنے کا مطلب یہ ہے اللہ نے ان کو اس وقت کی صورت مثلیہ اور جس میں مثالی کے سامنے لا کے دکھایا ہے کہ لوگوں، ہر آدمی، دنیا کا سب سے بڑا کافر دجال بھی اس گھر کا محتاج ہے، وہ بھی اس گھر کی زیارت کے لیے آئے بغیر اس کو بھی چارہ نہیں، حالانکہ دنیا کا سب سے بڑا کافر ہے۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دجال کو میں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بیت اللہ ایسی عظمت والی جگہ ہے کہ دنیا کے بڑے کافر کو بھی اس سے مفر نہیں ہے، دنیا کا بڑا کافر بھی اس گھر کا محتاج ہے۔ تو اس بے وقوف نے ابرا نے دیکھا کہ لوگ جاتے ہیں مکہ مکرمہ میں اور بڑا کثرت سے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں بیت اللہ کا، تو اس نے کہا کہ یہ لوگ وہاں کیوں جاتے ہیں، میں ایک گھر بناتا ہوں، لوگ یہاں طواف کے لیے آ جایا کریں۔ اس نے ایک گھر بنایا جس کا نام اس نے بھی بیت اللہ رکھ دیا اور رکھ کر یہ کہا کہ لوگوں اب یہ گھر بن گیا ہے، اس کے طواف کے لیے آؤ۔ وہ اللہ کا کرنا یہ کہ عرب تو اللہ کے گھر سے محبت کرتے تھے۔ ایک عرب وہاں گیا یمن میں اور جا کر اس کے گھر میں لیٹرین کر کے آ گیا، جو اس نے بیت اللہ بنایا تھا اس گھر میں لیٹرین کر کے آ گیا۔ اب جب لیٹرین کر کے آ گیا تو اس کو بڑا غصہ آیا ہے، کہتا اچھا میرا گھر جو بنایا ہے اس کو اتنا توہین کی گئی ہے، میں اس گھر کو مٹا کے آؤں گا، جس گھر والوں نے یعنی عرب نے جس نے یہ توہین کیا میں ان کو ختم کر کے آؤں گا اور گھر کو گرا کے آؤں گا۔ اب یہ سوچ کر یہ چلا ہے اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے، بڑے ہاتھی لشکر لاؤ لشکر لے کے آیا ہے۔ قرآن پاک نے اس کا پورا نقشہ کھینچا ہے اور اس کا بڑا ہاتھی محمود تھا، محمود سب سے آگے آگے تھا اور یہ سارے ہاتھیوں کو لے کے آیا ہے۔ ایک صحابی نے محمود جو بعد میں صحابی بنے اور اسلام لے آئے، لیکن اس وقت بھی اللہ نے ان کو یہ دی تھی توفیق کہ ان کو پتہ تھا یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حفاظت اللہ کرنے والے ہیں۔ تو لکھا ہے کہ اس صحابی نے اس محمود ہاتھی کے کان میں یہ کہا کہ محمود پتہ ہے تو کہاں جا رہا ہے، تو کہاں جا رہا ہے تجھے معلوم ہے؟ اور کہا کہ تو اللہ کے گھر کی طرف جا رہا ہے اس کو گرانے کے لیے، یاد رکھنا اگر تو وہاں گرانے کے لیے گیا تو تیرا تہس نہس ہو جائے گا، تو بچے گا نہیں۔ یہ کان میں کہہ دیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یہ سننا تھا محمود کا کہ وہیں بیٹھ گیا۔ اب وہ مار رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں کہ یہ اٹھے اور بیت اللہ کی طرف چلے، یہ چلتا ہی نہیں، اٹھتا ہی نہیں۔ اور جب اس کا رخ پھیر دیں اور کہیں ادھر یمن کی طرف چلے تو تیز تیز چلنے لگے، اور پھر اس کا رخ پھیریں بیت اللہ کی طرف پھر وہیں بیٹھ جائے۔ یعنی اس کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ اللہ کا ایسا گھر ہے، اس کی توہین میری تباہی ہے، اگر میں وہاں گیا تو میری تباہی ہو جائے گی، اس لیے اس طرف جاتا ہی نہیں تھا، بیت اللہ کی طرف رخ ہی نہیں کرتا تھا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ ابرا کے کچھ آدمیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹ جو ہیں وہ پکڑ کے لے آئے۔ عبد المطلب کو پتہ چلا کہ میرے اونٹوں کو پکڑ کے لے گئے ابرا کے آدمی، تو عبد المطلب ان اونٹوں کو لینے کے لیے ابرا کے پاس پہنچے۔ ابرا نے جب عبد المطلب کو دیکھا تو اللہ نے ان کو ایسی شان دی تھی اور ایسا روب داب تھا کہ وہ تخت سے ایک دم اٹھ گیا اور اٹھ کر ان کا استقبال کیا۔ عبد المطلب حضور کے دادا تھے، ان کا استقبال کیا اور استقبال کرنے کے بعد ان کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور پھر پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا کہ اصل میں اونٹ لے کے تمہارے آدمی میرے آ گئے ہیں، میں اپنے اونٹ واپس لے آیا ہوں۔ تو ابرا کہنے لگا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ تم میرے پاس یہ سفارش لے کے آئے ہو کہ جی یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو نہ گراؤ، ہے اس کو محفوظ رہنے دو، میں تو یہ سمجھا تھا، تم تو صرف اپنے اونٹوں کے لیے آئے ہو۔ تو عبد المطلب نے جواب میں کہا کہ وہ گھر کا مالک جو ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جو اس گھر کا مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت کر لے گا۔ یہ کہہ کے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، اس لیے میں اپنے اونٹوں کے لیے آیا ہوں،
جو جس کا وہ گھر ہے وہ مالک اس کا خود اس کی حفاظت کرے گا۔ یہ کہہ کر اس نے کہا اچھا آپ نے اونٹ لے جاؤ۔ یہ اونٹ لے کے آ گئے۔ اب انہوں نے مکہ مکرمہ میں آ کے اعلان کیا کہ لوگوں یہ ایک لشکر آیا ہے اس اللہ کے گھر کو گرانے کے لیے۔ اس لشکر کے اندر ہاتھی ہیں بڑے بڑے، اور ان ہاتھیوں کو ہم نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اس کا مقابلہ ہم کیا کریں گے، اس لیے ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح یوں کرو کہ یہاں سے نکل جاؤ اور نکل کر پہاڑوں میں چڑھ جاؤ، اللہ جل شانہ کا گھر جانے اللہ جانے۔ یہ کہنے کے بعد سارے لوگوں کو اعلان کر دیا، سارے لوگ وہاں سے نکل گئے مکہ مکرمہ سے۔ تو اب یہ حملہ کرنے کے لیے جب چلتا ہے، ہاتھی اس کے چلتے نہیں، محمود ہاتھی بار بار بیٹھتا ہے، مارتے ہیں اس کو طرح طرح سے، لیکن وہ چلتا ہی نہیں۔ کہ اتنا تھوڑا سا چلے ہوں گے یہ کہ اللہ کی طرف سے اللہ نے قرآن پاک میں فرماتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے؟ فرمایا کہ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، اللہ نے ان کو ذلیل و خوار کر دیا، اللہ نے ان کی تدبیریں بیکار کر دیں، اللہ نے ایسا ذلیل کر دیا کہ کوئی حد و حساب نہیں۔ اللہ آپ نے کیسے ذلیل کیا؟ تو قرآن پاک میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ہم نے ان پر پرندے بھیج دیے جو جھنڈ کے جھنڈ آ رہے تھے، اور آتے تھے تو ان کی چونچ میں بھی کنکری تھی، ان کے پنجوں میں بھی کنکری تھی، وہ اوپر سے وہ پھینکتے تھے، ہاتھی کے اوپر لگتی تھی جو سوار ہوتا تھا اس کے سر پہ لگتی تھی، اس کے سر کو چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین کے اندر چلی جاتی تھی۔ یعنی اتنا اللہ نے اس کے اندر طاقت رکھی تھی کہ آج کی گولی میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے، آج کی گولی وہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ کے یہ پرندے، جو اللہ کا لشکر تھا۔ اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں لوگو وما یعلم جنود ربک الا ھو، تیرے رب کے لشکروں کو کوئی نہیں جانتا، تیرے رب کے لشکر اتنے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کے لشکر کتنے ہیں۔ اس لیے اللہ کے لشکر میرے دوستو جب اللہ کام لینے پہ آتے ہیں تو اللہ ان پرندوں سے اس طرح کام لے لیتے ہیں کہ ان پرندوں کے ذریعے، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کے ذریعے اللہ نے پورے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور یہ بھی لکھا ہے علماء نے، فرماتے ہیں کہ یہ جب کنکری لگتی تھی نا تو اندر سے پورا جسم چیرتی ہوئی، ہاتھی کو چیرتی ہوئی زمین میں جا کے گھس جاتی تھی، اور اس آدمی کو جس کو لگتی تھی یا تو وہ مر جاتا تھا فوری، یا مرتا نہیں تھا تو اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ یہاں تک کہ ابرا کو جو لگی ہے تو ابرا بھاگا ہے، اور بھاگ کر ایک جا کے دور جنگل میں چلا گیا ہے، وہاں اللہ نے اس کے ایک ایک جسم کے ایک ایک روئیں کو گلا کر ایسا کر دیا، اور اسی حال میں وہ مر گیا۔ تو یعنی اللہ نے دنیا کو دکھایا لوگوں یہ میرا گھر ہے، اس کی حفاظت بھی میں ہی کروں گا، اس لیے اس کی حفاظت جو ہے میرے ذمے ہے، اور اس گھر کو قیامت تک کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بعض اخباروں میں آتا ہے جی وہ امریکہ کا بادشاہ وہ صدر بن رہا تھا، انتخاب ہو رہے تھے تو صدر نے کہا جی ہم مکہ کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے۔ الحمدللہ یہ گھر ایسا محفوظ گھر ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ ہاں جب قیامت قریب آئے گی اللہ خود اس گھر کو ختم کروائیں گے، جس کا حدیث میں تذکرہ آتا ہے، یعنی قرب قیامت میں جا کر یہ گھر ختم ہوگا، اور اس کی بات اللہ کے نبی نے بتلا بھی دیا لوگوں یہ گھر جب ختم ہوگا ایک حبشی بادشاہ آئے گا، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں ہوں گی، کالے رنگ کا وہ حبشی بادشاہ ہوگا، وہ آئے گا آ کر بیت اللہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، اس کو ختم کر دے گا، اور جب فرمایا کہ بیت اللہ نہیں رہے گا پھر اللہ اپنی زمین کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ گویا یہ اللہ کا گھر پوری دنیا کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ آج ہم محفوظ ہیں تو یہ اللہ کے گھر کے صدقے ہیں۔ اللہ کا گھر باقی رہے گا ہم محفوظ رہیں گے، زمین محفوظ رہے گی، آسمان محفوظ رہے گا، اور جب یہ اللہ کا گھر نہ رہے گا تو اللہ کے نبی نے ہمیں بتلا دیا پھر یہ ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ گھر ہماری بقا کا ذریعہ ہے، یہ گھر ہماری روحانی بقا بھی ہے، ہماری جسمانی بقا بھی اس میں ہے۔ اگر ہمیں یہ دیکھنا ہے، اور عجیب بات یہ ہے اللہ نے دنیا میں اس سرزمین کو جس کو سرزمین حجاز کہتے ہیں، اس میں مکہ بھی شامل ہے، مدینہ منورہ بھی شامل ہے، یہ دونوں شامل ہیں، اس سرزمین کے بارے میں اللہ جل شانہ نے اپنے دین کو بتلانے کے لیے اور دنیا کو یہ سمجھانے کے لیے کہ لوگوں میرا دین حق اور سچ ہے، میرے دین کے بارے میں تم یقین کر لو، میرا دین حق اور سچ ہے۔ اللہ نے ایسی علامتیں بنائی ہیں، قرآن پاک میں خود اللہ نے یہ بیان فرمایا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، لوگوں یہ صفا مروہ پہاڑ تمہیں نظر آتے ہیں یہ اللہ کے دین کی علامتیں ہیں۔ اللہ جل شانہ تمہیں بتلاتا ہے کہ یہ صفا
پہاڑ اور مروہ پہاڑ یہ معمولی پہاڑ نہیں ہیں، یہ اللہ کے دین کی علامتیں ہیں، اور یہ حجر اسود ہے یہ اللہ کے دین کی علامت ہے، مقام ابراہیم اللہ کے دین کی علامت ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس گھر کے صدقے، جس نے اس گھر کی خدمت کی ہے، اور سب سے زیادہ اس گھر کی خدمت کرنے والے ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ ویسے تو علماء نے لکھا ہے یہ گھر جو سب سے پہلے زمین پر بنا ہے فرشتوں نے بنایا ہے، سب سے پہلے اس کی تعمیر کرنے والے فرشتے ہیں، فرشتوں کے بعد پھر حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا، پھر ادریس علیہ السلام نے بنایا، پھر حضرت شیش علیہ السلام نے بنایا، پھر اس کے بعد طوفان نوح میں یہ گھر گر گیا، پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گھر کی تعمیر دوبارہ کرو، پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر کی ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اس گھر کی خدمت کے لیے قبول فرمایا ہے، اور ایسا قبول فرمایا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کے آثار باقی رکھیں۔ یہاں تک کہ علماء نے، آپ حضرات وہاں جاتے ہیں تو مقام ابراہیم وہ پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا تھا، اللہ نے اس پتھر کو آج تک محفوظ رکھا ہے، اور قیامت تک وہ پتھر محفوظ رہے گا، اور اللہ نے اس پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ایسے ثبت کر دیے ہیں، گویا دنیا کو سبق یہ دیا ہے کہ لوگوں جس کا تعلق اس گھر سے ہوگا، ابراہیم کی اتباع اور ان کی ملت کی اتباع کرے گا، اللہ اس کو بھی باقی رکھے گا۔ اس لیے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہی دیا، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے نبی ابراہیم کی ملت کی اتباع کیجئے، وہ مشرک نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان بھی آج باقی ہیں، اللہ نے ان قدموں کے نشان کو آج تک باقی رکھا ہے، اور علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ مینڈا جس کو ذبح کیا گیا تھا اسماعیل علیہ السلام کی جگہ، اس مینڈے کے سینگ آج بھی بیت اللہ کے اندر موجود ہیں۔ تو یعنی اللہ جل شانہ نے اس گھر کے بانیوں کی، یعنی اس گھر کے جو بانی ہیں، اس گھر کو بنانے والے ہیں، اللہ ان کی ہر چیز کی حفاظت کر رہا ہے، یہاں تک کہ زمزم جو ملا ہے یہ اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ملا ہے۔ اللہ نے، نبی نے فرما دیا، لوگوں یہ زمزم کا پانی ایسا پانی ہے کہ اگر مسلمان پیے گا، اور جتنا مسلمان اس کو پیٹ بھر کے پیے گا، فرمایا کہ اتنا ہی ایمان اس کا قوی ہوگا۔ اور اللہ کے نبی نے فرما دیا، لوگوں منافق آدمی کبھی زمزم پیٹ بھر کے نہیں پیتا، معلوم پیٹ بھر کے نہ پینا یہ نفاق کی علامت ہے، کہ نفاق جو ہے انسان کے اندر ہوگا تو زمزم کبھی پیٹ بھر کے نہیں پیے گا، اور فرمایا اگر ایمان ہوگا تو ایمان والا زمزم کو پیٹ بھر کے پیے گا۔ یعنی اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کے صدقے جو ہمیں پانی ملا ہے، ایسا پانی ہے کہ دنیا کی ساری لیبارٹریاں وہ اس کے ٹیسٹ کرتی ہیں، اور کرنے کے بعد کہتی ہیں کہ اس پانی میں کوئی خرابی موجود نہیں، یہ پانی دنیا کا بہترین پانی ہے، اور ایسا پانی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتا۔ ہوا کچھ ساتھی بتا رہے تھے، کچھ عرصہ پہلے ہوا یہ کہ لوگوں نے وہاں جعلی پانی بیچنا شروع کر دیا، زم کے نام سے کنووں سے پانی بھرتے تھے اور کہتے جی زمزم ہے، لوگ اس کو خرید لیتے تھے۔ وہ امریکہ کا کوئی لوگ آئے حج کرنے، وہ پانی لے گئے وہاں، وہ جہاں کے پانی پیا تو وہ سارے بیمار پڑ گئے۔ وہ امریکہ کو فکر ہوئی کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے، کیوں بیمار پڑ گئے، پتہ چلا جی وہاں سے پانی لے کے آئے تھے، اس پانی کو پیا ہے اس لیے سب بیمار پڑ گئے۔ اس نے سعودی عرب سے احتجاج کیا کہ تمہارا پانی کیسا خراب پانی ہے، اس پانی سے ہمارے آدمی بیمار پڑ گئے، اس لیے اس پانی پر پابندی لگاؤ، اس پانی کو کہیں جانے نہ دو، اور یہ پانی خراب ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو سعودی والوں نے جرمنی اور دوسرے کئی بڑے بڑے ملکوں میں اس پانی کے نمونے بھیجے ہیں، زمزم کے پانی کے، اور نمونے بھیج کر وہاں ٹیسٹ کروایا ہے، تو ساری لیبارٹریوں نے کہا کہ اس سے بہتر پانی دنیا میں ہے ہی کوئی۔ اللہ نے اس پانی کو جو بہترین بنایا ہے، ایسا بہترین پانی کہیں نہیں ہے۔ تو پھر امریکہ کو وہ رپورٹ بھیجیے گی امریکہ میں کہ یہ تو ساری دنیا کی بڑی بڑی لیبارٹریاں یہ کہہ رہی ہیں کہ اس جیسا پانی نہیں، تو اس پانی سے خرابی پیدا نہیں ہوئی، کوئی اور وجہ ہوگی۔ تو پھر پتہ چلا کہ جو وہ جعلی پانی تھا، وہ اس کو 2 نمبر پانی کو زمزم کر کے بیچ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے خرابی پیدا ہوئی۔ تو یعنی اللہ جل شان نے اس پانی میں ایسی عظمتیں رکھی ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، لوگوں جو اس پانی کو پیے گا، اللہ جل شانہ جس بیماری کے نیت سے پیے گا، اللہ اس کی بیماری دور فرما دیں گے۔ اور بہت سے لوگوں نے تجربہ کیا ہے، جب وہ اخلاص سے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس پانی کو پیتے ہیں، اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ اس لیے بحال میں یہ عرض کر رہا تھا
کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کے صدقے ہمیں یہ پانی ملا ہے۔ اور اسی طرح اللہ جل شان میں آپ غور کریں گے تو آپ یہ بالکل واضح طور پر نظر آئے گا کہ اللہ جل شان نے ابراہیم علیہ السلام کی بیوی حضرت ہاجرہ جہاں انہوں نے چکر لگائے تھے صفا مروہ کے درمیان پانی کی تلاش میں، اللہ نے پوری مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا حج کے لیے جاؤ تو وہاں چکر لگانا ضروری ہے، اس کو واجب قرار دے دیا کہ اگر تم چکر نہ لگاؤ گے تمہارا حج ناقص رہے گا۔ اس لیے اگر وہاں چکر لگاؤ گے جس طرح حضرت ہاجرہ نے چکر لگائے تھے اس طرح چکر لگاؤ گے تو تمہارا حج قبول ہے، ورنہ حج بھی قبول نہیں۔ تو اس لیے اللہ جل شان نے اس خاندان کی ہر چیز کی حفاظت کی ہے، اور ہر چیز کی حفاظت کر کے دنیا کو یہ سبق دیا ہے کہ لوگوں یہ گھر اس قابل ہے اس کی زیارت کے لیے جایا جائے اور اس گھر کو دیکھنے کے لیے جایا جائے۔ اس لیے اللہ ہمیں توفیق دے۔ ان حضرات نے یہ ضیوف الرحمان بنائی ہے، اسی لیے بنائی ہے تاکہ ہم اس گھر کی زیارت کے لیے ہمارے لیے آسانی سے سفر مہیا ہو جائے اور ہم آسانی سے وہاں پہنچ جائیں۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ ہم سب کو وہاں لے جائے اور لے جا کر وہاں کی نعمتیں اور وہاں کی رحمتیں اللہ ہمیں ان سے استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ علماء نے ایک بات لکھی ہے، فرمایا دیکھو اللہ جل شانہ ہے نا وہ بڑے ہیں، ان کی ذات بڑی ہے، اس لیے دنیا میں عام طور پر کوئی دعوت دیتا ہے، بادشاہ نے وزیر اعظم نے کسی کو دعوت دی، اب آدمی کیا کرتا ہے بڑا اچھا سے اچھا لباس، بڑا عمدہ سے عمدہ لباس پہن کے جائے گا کہ جی وزیر اعظم صاحب کی دعوت میں جا رہے ہیں۔ لیکن اللہ نے کہا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میرے دربار میں آؤ تو منگتے بن کے آنا، فقیر بن کے آنا، اپنے سارے لباس فاخرہ اتار دو، صرف 2 چادریں تمہارے اوپر ہونی چاہیے، 2 چادروں کے علاوہ تمہارے اوپر کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دنیا کے خواہ وہ ہیں عرب کا حاجی ہو، خواہ عجم کا حاجی ہو، خواہ وہ مشرق وسطیٰ کا حاجی ہو، خواہ مغرب کا حاجی ہو، ساری دنیا کے حاجیوں کو لازم قرار دے دیا کہ صرف 2 چادریں باندھ کے میرے دربار میں آؤ۔ گویا بتلا دیا کہ میرے سامنے منگتے بن کے آؤ گے تو میری نظر رحمت تم پر ہو جائے گی، اگر تم بڑے بن کے آئے تو یاد رکھو میں تکبر کرنے والوں کی گردنیں توڑ دیا کرتا ہوں۔ اس لیے اللہ جل شان نے ہمیں حکم دیا کہ اس کے دربار میں جانا ہے تو 2 چادریں پہن کے جانا ہے۔ علماء نے اس کی اور بھی کئی حکمتیں لکھی ہیں، اس وقت وہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ بتلانا مقصود ہے کہ اللہ جل شانہ کو ایسے حاجی پسند آتے ہیں جن کے یہ چادریں میلی کچیلی ہوں، بال بکھرے ہوئے ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کو وہ حاجی پسند ہے۔ اور پھر جب کسی بڑے کے دربار میں جاتے ہیں نا تو بڑا عام طور پر جو بڑا ہوتا ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ ہدیہ دیا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ نوازا کرتا ہے۔ تو اللہ جل شان نے فرمایا کہ دیکھو میرے دربار میں آئے ہو، میرا گھر دیکھنا گویا میری زیارت کرنا ہے، اس لیے آج میرا گھر دیکھ لیا، کل انشاءاللہ مجھے بھی دیکھ لو گے۔ اس لیے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ بیت اللہ اور حجر اسود پر ہاتھ لگانا اللہ سے مصافحہ کرنا ہے، گویا حجر اسود کو ہاتھ لگانے والا اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ تو اللہ جل شان نے کیا فرمایا کہ جب تم یہاں پہنچو اور تمہاری نگاہ میرے گھر پر سب سے پہلی نگاہ پڑے تو اس وقت دیکھتے ہی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ آواز بلند کرو، اور بلند کرنے کے بعد پھر مجھ سے سوال کرو، مانگو، جو سوال کرو گے تمہاری دینی دنیوی حاجت کا میں وہ اس کو پورا کروں گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ پر جو پہلی نگاہ پڑتی ہے اس وقت جو اللہ سے مانگا جائے اللہ اس کو دے دیتے ہیں۔ میرے دوستو، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، لوگ اکثر پوچھا کرتے ہیں جی کیا دعا کریں وہاں جا کے، پہلی نگاہ پڑی بیت اللہ پر، کیا دعا کریں؟ تو ہمارے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے ہیں، حضرت کی ایک بات عجیب سنی ہے۔ حضرت ان سے کسی نے کہا، حضرت نے اس کے جواب میں کہا، حضرت سے کسی نے کہا حضرت اگر اللہ آپ کو یہ کہہ دے کہ آپ کی ایک دعا میں قبول کروں گا اور یہ بھی پتہ چل جائے وہ دعا کون سی ہے تو آپ اللہ سے کیا دعا کریں گے؟ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ اگر اللہ مجھے دعا کے لیے کہیں اور یہ کہیں میں اس کو قبول کر لوں گا تو میں اللہ کے حضور یہ دعا کروں گا کہ اے اللہ جیسی محبت آپ نے اپنے نبی کی صحابہ کے دل میں ڈالی تھی اس محبت کا کچھ حصہ مجھے بھی عطا کر دے۔ یعنی اللہ کے نبی کی وہ محبت جو صحابہ کو تھی اس محبت میں سے کچھ حصہ مجھے بھی عطا فرما دے۔ واقعی میرے دوستو، صحابہ کو اللہ کے نبی سے جو محبت تھی ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو کیوں نا اللہ کے نبی تھوک رہے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھ آگے کر رہے ہیں۔
ورنہ کسی پہ کوئی تھوک دے تو وہ غصے میں اس کو کہتا اندھا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا. لیکن صحابہ کے قربان جائیے، اللہ کے نبی سے ایسی محبت ہے کہ صحابہ اللہ کے نبی تھوک رہے ہیں، صحابہ اپنے ہاتھ پہ لیتے ہیں اور لے کر اپنے جسم پر ملتے ہیں. اگر کسی صحابی کو اس تھوک میں سے حصہ نہیں ملا تو وہ اس صحابی کے ہاتھ پر ہاتھ پھیر کر اپنے چہرے پر اپنے جسم پر ملتا ہے. یہ محبت میرے دوستو صحابہ کو جو تھی، اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. احد کا موقع ہے، اللہ کے نبی پر تیروں کی بارش ہو رہی ہے. حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی پر ڈھال بن گئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا منہ مبارک کر لیا اور پیٹھ انہوں نے تیروں کی طرف کر لی کہ جو تیر آئے میرے پیٹھ پر لگے، اللہ کے رسول کو کوئی تیر نہ لگے. تیر پر تیر لگ رہے ہیں لیکن ان کو برداشت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ذرا بھی تکلیف نہ پہنچے. یہ میری کمر حاضر ہے، اس پر تیر لگتے رہیں لیکن اللہ کے نبی کو تکلیف نہ پہنچے. اور ایک دفعہ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر گاہ کا دیکھنے کے لیے، معائنہ کرنے کے لیے ذرا نگاہ اٹھا کر دیکھا لشکروں کی طرف تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نگاہ نہ اٹھائیں. اگر نگاہ اٹھائی کوئی تیر لگ گیا تو گویا ہمارے لیے اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں. میری کمر حاضر ہے، اس کمر پر تیر لگیں، آپ کے جسم اطہر پر کوئی تیر نہ لگے. میرے دوستو، یہ صحابہ کی محبت اللہ کے رسول سے جو تھی، الحمدللہ اس حج کے سفر میں ہمیں اللہ کے نبی کے شہر میں جانے کی موقع ملتا ہے اور اللہ کے نبی کے روضہ اطہر پر جا کر صلاۃ و سلام پیش کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ اتنی بڑی خوش قسمتی ہے، اس سے بڑی کوئی خوش قسمتی نہیں. بلکہ علماء نے عجیب بات لکھی ہے، فرمایا کہ آج اللہ کے نبی کی قبر نظر نہیں آ رہی، ہمیں اللہ کے نبی کی قبر نظر، ارد گرد وہ دیوار، شیشہ پلائی ہوئی دیوار کھڑی ہے، اس دیوار کا کوئی راستہ نہیں. اللہ کے نبی کے روضہ اطہر میں کوئی نہیں جا سکتا. اللہ کے جل شانہ کی طرف سے ایسا انتظام ہوا ہے کہ نور الدین زنگی نے ایسی دیوار اٹھائی تھی زمین کے اندر سے، شیشہ پلائی ہوئی دیوار اٹھائی تھی اور اوپر تک گنبد جا کے اس پر گنبد پر ختم کی ہے. کہیں سے کوئی راستہ نہیں اندر جانے کا، سوائے اوپر سے گنبد سے ایک تھوڑی سی کھڑکی کھلی ہوتی ہے، اس سے کوئی جا سکتا ہے اور کوئی راستہ نہیں. لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی قبر اطہر کو ہم نہیں دے سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس نے منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو گئی. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا. لیکن اب قبر ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. لیکن علماء نے فرمایا ہے کہ قائم مقام اس جالی کو دیکھنا اللہ کے نبی کو قبر کو دیکھنے کے حکم میں ہے. جس نے اس جالی کو دیکھ لیا اس نے گویا اللہ کے نبی کی قبر کو دیکھ لیا، اور جس نے اللہ کے نبی کی جالی کو دیکھ لیا اللہ کے نبی کی شفاعت اس پر واجب ہو گئی. تو میرے دوستو، یعنی کیا اللہ جل شان نے ہم پر اپنا رحم فرمایا ہے اور کیا کرم فرمایا ہے کہ یہ دو شہر جو ہیں یہ اسلام کی بنیاد ہیں، ہمارے دین کی بنیاد ہیں. یہاں ایسی علامتیں اللہ نے رکھ دی ہیں جو ہمارے دین کے حق ہونے کی گواہی دے کہ الحمدللہ دین اسلام سچا دین ہے، اس سے سچا دین دنیا میں کوئی نہیں. اللہ اس کو تا قیامت باقی رکھیں گے اور ان کی بقا تا قیامت رہے گی. اللہ ہمیں بھی یہ گھر دکھا دے. میرے دوستو، جب ہم یہ گھر دیکھیں گے اللہ کی رحمتیں ہم پر متوجہ ہوں گی اور اتنی رحمتیں ملیں گی ہم تصور نہیں کریں. اتنی اللہ کی رحمتیں آئیں گی اور اللہ جل شانہ کے اس گھر کی زیارت سے دو جہانوں کی اور اللہ جل شانہ رحمتیں عطا فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کثرت سے عمرہ اور حج کیا کرو. ایک حج کے بعد دوسرا حج، ایک عمرے کے بعد دوسرا عمرہ، دوسرے کے بعد تیسرا عمرہ، تیسرے کے بعد چوتھا عمرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا کرو، اس سے دو فائدے حاصل ہوں گے. فرمایا ایک تو اللہ فقر دور کرے گا، آدمی محتاج نہیں رہے گا، اللہ اتنا مال دیں گے کہ انسان تصور نہیں کر سکتا. اور دوسرا فرمایا کہ ینفیان الفقر والذنوب، اللہ گناہ کو مٹا دیں گے، انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں. عمرہ کرنے کی بدولت اللہ جل شانہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں. تو فرمایا کہ بار بار عمرے کیا کرو کہ اس سے تمہارے گناہ بھی معاف ہوں گے، اللہ تمہارا فقر بھی دور کر دے. حالانکہ ہماری عقل کیا کہتی ہے؟ ہماری عقل تو یہ کہتی ہے کہ عمرے پر جائیں گے 1 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا، 1.5 لاکھ خرچ ہوگا، پیسے کم ہو رہے ہیں. لیکن اللہ کے نبی ہمیں خبر یہ دے رہے ہیں کہ لوگوں عمرہ کرنے سے، کثرت سے عمرہ کرنے سے اللہ فقر کو دور کر دیتے ہیں. اور الحمدللہ تجربہ بھی یہی ہے، جس نے کثرت سے عمرے کیے ہیں اللہ نے اس کے مال میں ترقی دی ہے، اللہ نے اس کا کاروبار چمکایا ہے
اللہ نے اس کے لیے ایسے اسباب پیدا کیے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ جل شانہ ہمیں اس گھر سے محبت عطا فرمائے، اللہ اس گھر میں بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے یہ حضرات الحمدللہ آپ کے لیے خدمت کے لیے ہیں، تیار ہیں، اس لیے ایسی خدمت کے لیے ان حضرات سے لے کر خدمت لینا اور ان کے ذریعے جانا انشاءاللہ ان کی روحانی ترقی کا بھی ذریعہ بنے گا۔ اللہ ہمیں بھی اپنے گھر نصیب پر دیکھنا نصیب فرمائیں گے۔ اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور اللہ اس گھر کی عظمتوں کو ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس گھر کی عظمت، اس گھر کی عزت، اس گھر کی کا توہین سے بچانا میرے دوستو یہ بہت ضروری ہے۔ اس لیے اللہ اگر کسی کو لے جائے عمرے پر تو یاد رکھیے اللہ جل شانہ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ لوگوں جس نے اللہ کے شاعر کی عظمت کی اور ان کی عزت کی، اللہ اس کے دل میں تقوی پیدا کر دیتے ہیں۔ گویا معلوم ہوا اس کے دل میں تقوی تھا، اس لیے اس نے اللہ کے ان گھروں کی تعظیم کی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ تقوی کی علامت ہے۔ جتنا اس گھر کی عظمت ہمارے دل میں ہوگی اتنا تقوی اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں آئے گا، اور جتنا اللہ کا تقوی ہمارے دلوں میں آئے گا، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ تقوی کے بہت سے فوائد ہیں، لیکن 2 فائدے اللہ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ ہر مشکل آسان کر دیتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے انشاءاللہ اگر ہم تقوی، یہ گھر کی عظمت ہمارے تقوی کی علامت ہے، اس گھر کی عظمت، اس گھر کی ہر چیز کی عظمت میرے دوستو ہمارے تقوی کی علامت ہے، اور جتنا تقوی ہوگا ہماری تمام مشکلات حل ہوں گی، اور انشاءاللہ اللہ رزق ایسی جگہ سے دیں گے جہاں سے ہمیں وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ اللہ ہم کو بار بار اس گھر کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ ہماری کمی کمزوریوں کو معاف فرمائے، اور اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔